کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ملک کا ہر خاص و عام اس سے خوش تھا۔ اس کا وزیر بھی اچھا تھا۔ بادشاہ روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ حالات پھر سے معمول پر آنے لگے۔ آنے والا نیا بادشاہ بھی رعایا کا دل جیتنے میں لگ گیا۔ زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی، مگر یہاں قیدی بادشاہ اپنے شب و روز یہ سوچنے میں لگانے لگا کہ آخر اس سے کہاں ایسی کوئی غلطی یا گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کا کھانا بھی وقت پر پہنچ جاتا تھا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ سوچتا شاید آج اس کے لیے شاہی کھانا آنے والا ہے، مگر کھانا آتا تو وہی قیدیوں والا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بادشاہ کو قید خانے میں اب 8 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن بادشاہ کو صبح کا کھانا نہ دیا گیا اور دوپہر کا کھانا بھی اس کے مقررہ وقت پر نہ پہنچا۔ اب بادشاہ کو بھوک ستانے لگی کہ اچانک اس کو وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنے قید خانے میں موجود روشن دان سے آواز لگائی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرف ہے تو مجھ کو کھانے کو کچھ دے، میں بھوکا ہوں۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی تھا۔ اس نے کپڑے کے اندر کچھ کھانا باندھ کر روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے کپڑا کھولا تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ تو وہی شاہی چاول ہیں جس کی خوشبو روز اس کو آتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی کہ میں ایک فقیر ہوں اور روز بھیک مانگنے کے لیے یہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو مزید حیرانی ہوئی، کیونکہ شاہی چاول ایک فقیر کے پاس کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سوال کو فقیر کے سامنے رکھا۔ فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس وقت جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس دیوار سے ایک نالی نکل رہی ہے جو کہ محل کے شاہی باورچی خانے سے ہے۔ وہ روز صبح جب یہاں آتا ہے تو وہ اس نالی کے آگے ایک کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والا کھانا اور چاول اس کپڑے میں رہ جاتا ہے اور پانی آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کھانے کو گھر لے جاتا ہے، اس میں سے چاول الگ کر کے اس کو دھوتا ہے اور چاولوں کو سکھا کر جمع کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے اس نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں، مگر اب وہ یہ کھانا اور جمع نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہ کھانا تو اس نے پہلے حکمران کی حکومت میں جمع کیا تھا۔ اس فقیر نے نہایت افسوس کے ساتھ بتایا کہ شاید اب کا بادشاہ اپنے ملازمین کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور قید خانے میں کیوں کر ہے۔ بادشاہ نے اشک بار ہو کر اس کا جواب دیا کہ وہ ایک بد نصیب بادشاہ تھا اور وہ اس وقت اپنے اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اللہ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حلال چیز ہے جس کے استعمال سے ہم کو سکون فراہم ہوتا ہے۔ ہوا، پانی، مکان، کپڑا، پیٹرول، گیس اور بجلی، یہ سب ہمارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو چیز آپ کے قابل استعمال نہ ہو، آپ اس کو اپنے کسی ضرورت مند بہن بھائی کو دے دیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آج کل پاکستان بہت سی مشکلات میں ہے، جس میں پانی کا اور بجلی کا بحران سر فہرست ہے۔ کہیں یہ مشکلات بھی تو ہمارے کسی کفران نعمت کا ہی تو نتیجہ نہیں ہے۔